تو یہ امام کی ذمہ داری ہے، اور یہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف نہیں کھانا ہے، لیکن خوف کھانا ہے۔ خوف کون سا نہیں کھانا ہے؟ مجلات والا خوف نہیں کھانا ہے معاذ۔ وہ حجت تمام کرے، ہم میں سے بھی ہر کسی کا حق ہوگا کہ ان سے کہے کہ ہم نہیں مطمئن، فرض کریں کہ ہمیں یقین نہیں آ کہیں گے زبردستی، بالآخر حجت تمام ہوگی، کوئی بھی رائے میں نہ۔ علائم ظہور میں سے ایک موضوع کہ اس کو آپ بیٹھ کے ریسرچ بھی کریں، اور اس کو بعض چیزوں کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ بعض چیزیں عنقریب جو ہے ممکن ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک دھماکے سے کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے چینج کا سبب بنے گی۔ علائم ظہور میں سے ایک علامت ہے، اور وہ ہے یدن تطلع فی السماء، کہ آسمان پر کفن تطلع فی السماء، کہ آسمان پر ایک ہتھیلی سا۔ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں بعد میں تو پوری سیریز ہے علائم ظہور کی، اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے زمین و آسمان میں نظر آنے والی نشانیاں پورا ایک الگ چاہیے۔ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ سما سے کیا مراد ہے۔ سما سے دو مراد ہو سکتی ہیں۔ سما دو کچھ ہے، یہ سما ہے، سما اوپر نہیں ہے یادا، ارد گرد سب سما ہے، زمین پر ہے، کشش ثقل ہے، زمین گھومتی ہے، تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ادھر بھی جھانک کے دیکھ سکے تو وہاں بھی سما ہے، کیونکہ زمین گول ہے، ادھر بھی سما ہے، ادھر بھی سما ہے، ادھر بھی سما ہے، زمین جو ہے وہ گردش میں، تو آسمان پہ نظر آئے گا۔ لیکن کون سے آسمان پہ نظر آئے گا؟ جس کو اہل زمین دیکھ۔ اب یہاں پر ڈسکشن یہ خود ہم نے کیا، وہ روایت میں تو نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نظر آئے گا کہ سب دیکھ سکیں، یا ایسا نظر آئے گا کہ لوگ دیکھ سکیں، چاہے ٹیلیسکوپ سے، اور چاہے پھر کوئی ایسٹرونومسٹ کو، یا جیسے ناسا وغیرہ وہ دکھائیں کہ یہ وہ دیکھو نظر آ رہا ہے۔ تو اب آپ کو تعجب ہوگا، ممکن ہے کہ روایت میں وہ کہ ہاتھ اسی دنیا میں نظر آئے کہ جو ہم نکر آئے۔ یہ جو بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی اب تو دنیا بڑی آگے بڑھ گئی ہے، چاند کا حساب ہو گیا، جب بھی کوئی بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی بہت ہی کم علمی کی بات کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ جتنی کیلکولیشن ہے میتھمیٹیکل، صرف اب یہ کام مشینوں سے ہو رہا، جیسے کیلکولیٹر سے، یہ کیلکولیشن بہت پرانا ہے۔ حتیٰ یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے اس وقت گریگورین، اس سے پہلے چل رہا تھا جولین کیلنڈر میں منٹوں کا فرق تھا، اور اس فرق کو گریگورین والوں نے پکڑ لیا تھا، اسی وجہ سے گریگورین آیا۔ اتنا سادہ نہ سمجھے کہ پہلے حساب کتاب آسان تھا، اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ پہلے دنیا الگ تھی، یہ خود الگ ڈسکشن ہے۔ پہلے کی الگ حساب کتاب تھے، الگ ٹیکنالوجیز تھی، ٹیکنالوجیز کی صورتیں بدلے، حضرت آدم والوں میں کون سی ٹیکنالوجیز تھیں وہ الگ موضوع ہے۔ بعض دفعہ میں خود اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو آپ کو تعجب ہوگا، بعض ٹیکنالوجیز جو انڈیا کے مندروں میں استعمال ہوئی ہیں وہ آج جدید لوگ اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک سادی سی چیز بتاؤں، ایک ایسے پھول ہیں بعض مندروں میں بنے ہوئے کہ آپ ایسے دیکھتے 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 کہیں تو کوئی برباد نہیں، چھوٹے چھوٹے پھول، اتنے دنوں سے کوئی، لیکن ڈسکشن یہ رہتا ہے کہ یہ راک جو ہے وہ بہت ہی ہارڈ راک ہے۔ ایک بات اس میں یہ پھول بنائے گئے ہیں، بڑی سادی بات، کون پھولوں کے اندر جو بیچ کی سمجھے بیس ہوتی ہے، جس میں پتیاں لگی ہوتی ہیں، وہ ایسے نہیں کی گئی ہے، یہ بھی بڑی سادی بات۔ اس بیچ کی جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک سوراخ ہے، بڑی سادی بات، لیکن ہر سوراخ جو ہے وہ ایسے گھما ہوا ہے، اس پہ عقل حیران ہے۔ وہ سوراخ سیدھا نہیں ہے، وہ سوراخ دیکھ کے لوگ سادگی سے گزر جائے، جن کے پاس عقل و شعور کہتے ہیں کہ یہ سوراخ آج کی ٹیکنالوجی سے بھی ممکن نہیں، برل سے آج بھی وہ سیدھا ہوتا ہے، وہ ایسے کر کے یوں ہوں گا، اس کی ساری خصوصیت یہ یوں ہوں گا۔ عقل حیران سوراخ پہ نہیں ہے، عقل حیران اس ہارڈ اسٹون پر اس پھر سوراخ پہ ہیں۔ بعض مندروں کی ابتدا جو ہے زمین سے نہیں ہوئی ہے، اوپر سے ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ راک کو کاٹ کے اوپر سے نیچے آئے، وہ ٹیکنالوجی تھی نہ سمجھو، اس زمانے کے انسان بالکل بیکار تھے، مختلف تمدن تھے، مختلف ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس۔ احرام مصر کے بارے میں آج بھی لوگ پریشان ہیں، یہ پتھر کیسے آئے، یہ پتھر اچھا آئے یا بنائے، ایک یہ بھی اتنے پریشان ہے، کہتے ہیں ایلینز کے شاید تعلق، اتنا سادہ نہ سمجھیں۔ جس تمدن گزرے ہیں بہت اہم تمدن، اور ان تمام تمدنوں میں جو ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام ہوتا تھا وہ انبیاء، جیسے کہ احرام کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ حضرت ادریس کا تعلق ہے، لیکن ہر دور میں انبیاء علیہ السلام ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ یہ ضمنی گفتگو۔ اب یہاں پر موضوع چل رہا تھا کہ جی کف تطلع فی السماء، ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی کہاں پر؟ سما۔ سما سے کیا مراد ہے؟ میں ڈسکس کیا بالکل نیکڈ آئی سے سما یا پورا سما، یہ سب سما ہے۔ یہ جو ہمارا سما ہے عبادہ، پھر جو پورا سما ہے، یہ جو ٹیلیسکوپ سے نظر آئے، یہ پھر ہمارا پورا سما سولر سسٹم کا، ابھی تو میں ہی نہیں اپنا مسئلہ حل کر پائے،
ایسے لاکھوں سولر سسٹم ہیں ہماری ملکی وے میں، اور ایسی لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں اس پوری یونیورس میں، تو یہ ہاتھ نظر آئے گا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، ابھی کوئی دیکھنا چاہے تو ہم کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، دیکھے تاکہ یقین محکم اپنی آل اولاد کو بھی دے، اور امام زمان علیہ السلام کے راہ ہموار ہوگی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 2009 میں ناسا نے اعلان کیا کہ آسمان میں ایک ہاتھ نظر آیا ہے، لیکن اس والے آسمان سے نظر آیا، اور اس ہاتھ کا انہوں نے نام، معذرت، ایک ہتھیلی نظر آئی ہے، اس ہتھیلی کا انہوں نے نام رکھا ہے، یہ آپ کو مل جائے گی، دا ہینڈ آف گاڈ۔ وہ پوری ایسی نہیں ہے، تقریباً ایسے رہی ہوئی، اور وہ جو پوری ہے گلیکسیز سے مل کے بنی، یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں مل کے بنی، وہ مجموعہ ہے گلیکسیز کا اور درجنوں قسم کی گیسز کا، اور اس کا دا ہینڈ آف گاڈ۔ یہ روایت میں نقل ہوا، کف تطلع فی السماء، ایک پنجہ، ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی سما، دونوں سما مراد ہو سکتے ہیں بلا اس کرے، یہ سما بھی اور جو ناسا والوں نے بتا ہے۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں، ساری باتیں ہمیں توقع نہیں ہے کوئی اور بتاتا، دشمن ہارے گئے بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جن کے لیے معراج ہی اونٹ کی مینگنی بننا ہو، کسی کی معراج اونٹ کی مینگنی بننا، کسی کی معراج انسانی نجاست بننا، یا اللہ، یا آنا کیا توقع کسی سے؟ تو اصل موضوع یہ ہے کہ ہمیں امام زمان علیہ السلام سے وابستہ رہنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور علائم ظہور پہ دقت کرنی چاہیے کہ دنیا میں چینجز آ رہے ہیں اور ایک نیا دور آنے والا ہے۔ ابھی آئے یا 100 سال بعد، 200 سال کے بعد نہیں، یہ تو دکانداری چل رہی ہے، ابھی ہونے والا ہے، یہ ہو جاؤ، یہ بھی حالت ہے، کیونکہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ ائمہ علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ معین نہ کرو ٹائم، یہ کہو کہ ہوگا ضرور ہوگا، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد ہوگا کب۔ اب اس دوران جو یاد رکھیں، سب سے اہم پہلے مرحلے میں اللہ، رسول اور ائمہ سے تعلق، عمل کا معاملہ بعد میں ہے۔ پتن اب تو کہے گا مولوی نے بیٹھ کے عمل کی مخالفت کرتی، نہ، عمل کا معاملہ آتا ہے عقیدے سے بعد، ہم نے کہہ رہے عمل نہ کرے، سبحان اللہ، بے شک۔ عقیدہ صحیح ہے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے تعلق ہے، تو اب آئے گی نوبت عمل کی۔ عمل ہمیں ان سے لے کے کرنا ہے، نہ کہ ادھر ادھر سے لے کے کرنا۔ لہٰذا جب کوئی چیز، میرے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ڈسکرج کرنا چاہیے، جب کوئی کہے کہ جی یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، ہمیں فوراً پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز علماء اہل بیت سے بنی ہے، ائمہ کے ذریعے سے، یا کسی پیر مرید سے؟ کوئی چیز، حتیٰ اللہ کے ناموں کی تعداد بھی کوئی پیر بیان کرے، آپ کہیں میں یا اللہ کہوں گا، لیکن تیرے بتائے ہوئے عادت میں اس عادت پہ کروں گا جو ہمیں اہل بیت کے ذریعے سمجھتا۔ ہمیشہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس سے کیا مراد؟ عبادات کرنی ہے، کام کرنے ہیں، وہ کہ جو ہمیں قرآن سے اور اہل بیت سے ملے۔ قرآن بھی وہ سمجھنا ہے کہ جو ہمیں اہل بیت نے سمجھا ہے۔ اگر سادے طریقے سے قرآن کا ترجمہ کریں گے تو ممکن ہے کہ قرآن بجائے ہدی للمتقین کے، کیونکہ جب کو قرآن کو سمجھنا ہے تو متقین سے وابستہ ہوں گے، تب ہدی للمتقین۔ اور فہم قرآن ہمیں چاہیے کس سے؟ محمد وآل محمد سے، صلوات محمد والی۔